الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی کتاب جو قرآن اللہ نے آسمان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کتاب کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، اسے کتنی بار پڑھتے ہیں، اللہ نے اس پر کیا فضیلت رکھی ہے، کتنے آیتوں پر آپ کو کتنا ثواب مل سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ آج آپ اس درس میں سنیں گے۔ قرآن مجید کو اہمیت دیجیے، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں نکھار لے کر آئیے۔ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے تاکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کر اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کے احکامات اپنے اوپر نافذ کیے جائیں۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کو ایک گھر کی کسی اونچی جگہ پر آپ رکھ دیں اور سالوں میں اس کو جب نکالیں تو اس پر گرد و غبار پڑا ہو اور آپ اس کو جھاڑیں اور پھر دوبارہ سے رکھ دیں، یا کسی آپ کی بیٹیوں کی بہنوں کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان میں وہ قرآن اس کے سر پر رکھ کر اس قرآن کی سائے میں ان کو جو رخصت کیا جائے، اس لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا جو ہم نے لے لیا۔ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کر اپنی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے۔ آپ حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت اسید بن حضر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جب وہ یعنی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، ان کا گھوڑا جو ان کے قریب بندھا ہوا تھا اچانک اچھلنے کودنے لگا، چنانچہ آپ نے پڑھنا بند کر دیا۔ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں گھوڑا جو ہے وہ اچھل کود کر رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا بند کیا تو گھوڑے نے بھی اچھل کود بند کر دی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یوں ہی اچھل کود کر رہا ہوگا، پھر انہوں نے قرآن مجید دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، گھوڑا پھر اچھل کود کرنے لگا، وہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر اچھل کود شروع کر دی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ گھوڑا اچھل کود یوں ہی نہیں کر رہا، تو انہوں نے اپنا پڑھنا بند کر دیا، اور ان کا بچہ جو تھا جس کا نام یحییٰ تھا گھوڑے کے قریب ہی تھا، تو انہیں خوف ہوا حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہیں گھوڑا جو ہے اچھل کود کی وجہ سے اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی جو اس کے اوپر چڑھ نہ جائے، تو وہ اس لیے وہ اٹھ کر گھوڑے کے پاس گئے تاکہ وہ اپنے بچے کو وہاں سے ہٹا دیں۔ جب انہوں نے اپنے بچے کو وہاں سے ہٹایا تو ان کی نظر آسمان کی طرف پڑی، تو انہوں نے دیکھا کہ بادل کے مانند کوئی چیز ہے جس میں چراغ جل رہے ہیں، اور وہ چراغ جو وہ دیکھ رہے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں سے اوجھل بھی ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تم پڑھتے رہتے، یعنی قرآن مجید کو تم پڑھتے رہتے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرا جو بچہ ہے وہ گھوڑے کے قریب ہے، کہیں گھوڑا اچھل کود کی وجہ سے میرے بچے کو کچل نہ ڈالے، اس لیے جو ہے میں نے پڑھنا بند کر دیا اور اپنے بچے کو اٹھا لیا، اور اس دوران میں میری نظر اس بادل پہ پڑی جس میں چراغ جل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے وہ کیا تھا؟ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات کی آواز سننے کے لیے قریب آ گئے تھے، اگر تم اسی طرح پڑھتے رہتے تو فرشتے اسی طرح تمہیں پڑھتا ہوا سنتے رہتے اور صبح ہو جاتی،
اور وہ فرشتے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل نہ ہوتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج بھی اگر قرآن کو پڑھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے اس قرآن کو سننے کے لیے۔ فرشتے آج بھی اس قرآن کو سننے کے لیے آپ کے گھر پر حاضر ہوں، اور وہ توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ آپ کا پڑھنا سنیں، آپ کی قرات کو سنیں، بس آپ پڑھنے والے بنیں۔ قرآن مجید کو اہمیت دیجیے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جب آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور خاموش رہا کریں گے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم پر، آپ پر رحم فرمائے گا، اور اللہ کے رحم کے ہم سب محتاج ہیں کہ اللہ ہم پر اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے، اپنی برکتیں کرے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ تو جو چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں میں وہ نکھار پیدا کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس جنت کا ہمیں وارث بنا دے جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے قرآن کو پڑھنا مشکل لگتا ہے یا وہ مشکل سے پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 ثواب ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ کوشش کریں، مشکل سے بھی پڑھیں گے تو 2 گنا ثواب ملے گا۔ ایک شخص جو قرآن کو بڑی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جو مشکل سے پڑھ رہا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر لوٹے تو وہاں 3 حاملہ اور فروا اور بڑی اونٹنیاں پائے۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنی نماز میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے 3 حاملہ اور بڑی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا جو ترغیب آپ کو دلوائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس کو آپ جو ہے وہ پسند کریں، اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ان نیکیوں میں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اور یہ ساری جو رحمتیں، برکتیں، انعامات مل رہے ہیں اللہ کی جانب سے، اس کو حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کے بعد سکھائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے بندو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو راضی کرو، اور اس قرآن کو جو آسمان سے نازل ہوا ہے اہمیت دو، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ چند آیتیں ہی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کر اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ تو ایک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور ہم نے اس بات کا بھی اقرار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم اس بات کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے سے کر رہے ہیں کہ جو احکامات تو نے نازل کیے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں ان جنتوں کا وارث بنا دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔